نورا قلوبنا بولایت علی بن ابی طالب والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم سید العرب والعجم محبوب رب المشرقین ورب المغربین وجد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین اعنی بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا واللعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وبلاية آل محمدهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم صلى جائے نماز عقیدت بچھا کر جو ادب سننے کی قائل جائے نماز عقیدت بچھا کر ہاتھوں میں تسبیح زہرا لے کر دلوں میں ولایت علی سجا کر یہاں سارے بیٹھے ہیں نماز عشق ادا کر مالک آپ کو سلامت رکھے جہاں جہاں یہ زدہ کیے سید الشہداء خاتون جنت کے شہادت کے ایام ہیں، ایام شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے کسی مقصد کے لیے، اور اللہ نے پوری اگر کائنات میں کسی چیز کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو وہ انسان۔ کیسے ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ شخص جو آج ممبر پہ بیٹھ کے مجھ جیسا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے، اگر صاحب عقل کے پاس جائیں تو وہ بھی یہی کہے گا، لیکن آج ہم بارگاہ الہی میں سوال کرتے ہیں کہ میرا پروردگار ہمیں یہ بتا کہ تو نے کائنات میں کس چیز کو اشرف بنا کر خلق کیا۔ تو سورۃ 3 میں اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین مخلوق بنایا ہے۔ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں نے انسان کو بہترین مخلوق بنانے کے بعد پھر میں نے اسے ویسے چھوڑ دیا، نہیں، اب اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے بہترین مخلوق بنایا، تو پھر اللہ تعالیٰ سورہ بلد کی آیت نمبر 10 میں کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ،
اور ہم نے اسے دو راستے بھی دکھا دیے ہیں، ایک راستہ جو حق کا ہے، دوسرا باطل کا ہے۔ اب میں یہاں ایک جملہ کہتا چلوں کہ اب اللہ نے یہاں یہ کہہ کر کہ میں نے اسے دو راستے بھی دکھا دیے، ہاں اللہ نے انسان کو بہترین مخلوق بنا دیا ہے، لیکن اللہ کہتا میں نے اسے دو راستے بھی دکھا دیے کہ آپ وہ چاہے تو شر کی طرف چاہے تو حق کی طرف جائے۔ اب اللہ نے دو راستے دکھانے کے بعد یہ انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ اگر اطاعت خدا کر کے، اطاعت رسول کر کے اور اپنے وقت کے اور ہر اولی الامر کی اطاعت کر کے اگر وہ چاہے تو وہ عزادار حسین بن جائے، یا عزادار حسین نہ بنے اور شر کا راستہ اختیار کر کے یزید کا پیروکار بن جائے۔ اللہ نے انسان کو مخلوقات بنایا، اللہ کہتا ہے میں نے اسے صرف اشرف المخلوقات نہیں بنایا بلکہ اسے پھر میں نے دو راستے بھی دکھائے ہیں، ایک شر کا، ایک حق کا، ایک باطل کا۔ اب اللہ نے کہا حق اور شر کے راستے دکھانے کے لیے میں نے انبیاء بھیجے، 1,24,000 انبیاء۔ پھر جب سلسلہ نبوت اختتام پر پہنچا تو پھر اللہ نے ہدایت کا سلسلہ روکا نہیں ہے، پھر ہدایت کے لیے امامت کو جاری کر دیا۔ مولا امیر سے لے کر آج تک کوئی تو ہے جو اس ہستی کائنات پر نظر کیے ہوئے ہے، تیرا اور میرا 12واں امام ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہماری نظر اس کائنات سے ہٹ جائے تو تمہیں کوئی زندہ بھی نہ رہنے دے، یعنی کوئی موجود ہے جو اچھا اللہ نے انسان کو خلق کیا بہترین مخلوق، احسن۔ اب میرا دل کر رہا ہے قرآن سے اور احسن نکالوں، کیونکہ ایک ہوتا ہے بہتر، ایک بہترین ہوتا ہے، اس میں فرق ہے۔ میں کہتا ہوں درود پڑھے محمد والا، ایک بلند ترین درود پڑھے محمد والا۔ چیزیں دونوں اچھی ہیں لیکن پہلی سے دوسری زیادہ اچھی ہے، اس لیے عربی میں اچھی کو کہتے ہیں حسن اور بہت اچھی کو کہتے ہیں احسن۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے انسان کو اچھا بنایا، اللہ نے کہا میں نے بہت اچھا بنایا۔ پھر اللہ نے کہا کہ کیوں بنایا، چلتے ہیں سورہ ملک کی دوسری آیت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے وہ اللہ کہ جس نے موت کو خلق کیا، حیات کو خلق کیا یعنی زندگی کو خلق کیا، کیوں خلق کیا؟ اس لیے کہ تمہیں آزمائے نیک اعمال کر۔ اب اللہ نے آپ سے نیک عمل مانگے۔ اب میں یہاں بات کرتا ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا اکثر، اللہ نے زیادہ عمل نہیں کہا، اللہ نے جو اپنے نزدیک معیار رکھا ہے وہ احسن رکھا ہے، اکثر نہیں رکھا۔ اور پھر مجھے کہنے دیجئے کہ اکثر اور احسن میں فرق یہی ہے کہ کربلا میں ادھر 30,000 تھا، یہاں 72 تھے، لیکن کم تھے اور اچھے تھے، صرف اچھے نہیں بہت ہی اچھے تھے۔ اس لیے اور ایک اور بات کرتا چلوں، یہ عزاداری سید الشہداء
عمل چھوٹا سا ہے لیکن احسن ہے. اور یہ احسن کا کیسے ہو جائے گا؟ احسن کا اس وقت ہو جائے گا جب ہم مقصد حسین کو بھی لے لیں گے، عشق حسین کو بھی لے لیں گے. مالک آپ کو سلامت رکھے. یقیناً سردی ہے، مجھے آپ کا احساس بھی ہے، لیکن یہ ولایت کی گرمی ایسی ہے جو اس سردی پر غالب آ جائے گا. اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ بعض لوگ، آپ، میں خود بھی سکول پڑھا ہوں، آپ کے بچے بھی پڑھے ہوں گے، آپ بھی پڑھتے رہے ہوں گے، کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک سکول میں 20 بچے ہوتے ہیں کلاس میں، اور اس میں اکثریت ہمارے بھائیوں کی ہوتی ہے، اور اگر علی والا کوئی ہوتا ہے تو کوئی 1 یا 2 ہوتے ہیں. اب وہ جو 1-2 ہوتے ہیں وہ تھوڑے گھبراتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ میرا تعلق علی سے ہے. اب میں ایک بات، ایسی تربیت کرو بچے کی کہ جب جائے لاکھوں کا مجمع بھی ہو تو اس میں اپنا سینہ تان کر کہے مجھے پہچانو، میں علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہوں. ہر عہدے میں اسی طرح سے سیاست میں آ جاؤ، تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، اور نماز ساری زندگی میرے بھائیوں کی طرف پڑھتا ہے. میں ان کی دل آزاری نہیں، وہ ان کا اپنا طریقہ ہے، میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں. ساری زندگی نماز بھائیوں کی طرف پڑھتے رہے. اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا کل مولا علی پوچھ نہیں سکتے؟ پوچھ سکتے ہیں. اور میں تو ایسی سیاست میں لعنت کرتا ہوں جو علی چھپانے میں کام آئے. کہتے جی ہمیں جو ہے نا ہمارا رزق کا مسئلہ ہے. بھائی یہ بتاؤ، رزق اللہ دینے والا ہے یا بندہ دینے والا ہے؟ اگر رزق اللہ دینے والا ہے، اللہ رزق دینے والا، تو اللہ صدقہ کس کا دے رہا ہے؟ سیاست میں آ گئے. اگر اتنا ہی آپ کو ڈر ہے اور اتنا ہی آپ کو مجبور کرتا ہے، مذہب چھوڑ دو. میں نے اکثریت دیکھی ایسے، میں کئی علاقوں میں مجلس پر میں جاتا ہوں تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہاں جو ہے نا ہمارے بھائی ہیں، سارے شیعہ ہیں، لیکن یہاں جو ہے نا چھپے چھپے کسی کے سامنے بات کریں. بھائی ہماری اکثریت نہیں ہے، ہم کم ہیں لیکن اپنی شناخت کے ساتھ زندہ ہیں. ہم اپنی شناخت کے ساتھ زندہ ہیں. کربلا میں مخالف کتنے تھے؟ روایت اگر کم سے کم بھی لی جائے تو 30,000 تھا، اور مظلوم کربلا کے ساتھ کتنے تھے؟ 72 اپنی شناخت کے ساتھ آج بھی زندہ ہیں. وہ جو 30,000 تھے مٹ گئے، آج بھی لفظ شمر گالی بن گیا. شیعہ نہیں، غیر شیعہ سے جا کے آپ اسے کہہ دو آپ شمر ہو، گربان پکڑ لے گا. اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ جہاں جیو اپنی شناخت کے ساتھ زندہ رہو. اور میں کہتا رہتا ہوں جب یہ ثانیہ پشاور کا، یہ ثانیہ کوئٹہ واقع ہوگا، ہزارہ آواز، تو میں نے کہا یہ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہاں جاؤ، جو ظاہر ہوں گے وہ جاتے ہیں، انہوں نے دیکھا بھی ہوگا ان کے قبرستان شہداء کے بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم شہادت سے ڈرنے والے ہیں. شہادت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اور مجھے یہاں ایک شعر یاد آ رہا ہے، اور اس کا ثواب بھی ہمارے اہل بیت محسن نقوی کو پہنچے. وہ کہتے ہیں علی سے بغض رکھتا ہے تو اتنا بھی سوچ لے، مرتے وقت تیری شکل نہیں پہچانی جاتی. حیدر سے بغض رکھتا ہے تو اتنا بھی سوچ لینا، مرتے وقت
शक्ल तेरी ना पहचानी जाएगी। और ये किस वक्त लिखा था? जब एक दुश्मन अली को हवाओं ने खा लिया था। नाम लेने की जरूरत नहीं है, बंदे पहुंच जाते हैं कि कौन था, कैसा था, क्यों था, उसने क्या किया था। क्यों कि जब लानत आ जाती है, लानत नाम लेने से पहुंचती नहीं है, लानत देखती है कहां कहां मैंने जाना वहां पहुंचा। क्योंकि मुबाहला में ईसाइयों ने तो माजरत कर ली थी, लानत कुरान में उतर आई है ना। अब लानत अपना मिस्ताज देख कर पहुंच रही है, वो इस जमाने में हो या उस जमाने में। एक बंदा मुझे कहने लगा कि आगा साहब बात ये है कि आप जो लोग हैं ना, ये जिक्र रसूल नहीं करते। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा आपको किसने कहा? कहता भाई आप हर जगह अली का जिक्र किसी और का भी कर लिया करें। मैंने कहा भाई हम रसूल अल्लाह का जिक्र करते हैं और अली का जिक्र पाक पैगंबर की वजह से करते हैं। तो कहने लगा कि आप फिर हजरत अली को पैगंबर से बढ़ा चढ़ा कर दिया। मैंने कहा भाई तूने हमसे अभी तक रसूलुल्लाह की शान सुनी ही नहीं है, इसलिए कि हम तो कहते हैं, हम अली की शान बयान करने के बाद बताते हैं कि जो अली इतनी शान का मालिक है, उस अली का सरदार कितना बुलंद होगा। जो है उस अली का सरदार कितना बुलंद होगा, जो अली इतना बड़ा होके कि जिसकी एक ज़रबत खंदक वाली, एक ज़रबत सकलाइन की इबादत से अफजल है। और वो अली फरमाता है मैं पैगंबर का अदना सा गुलाम हूँ। सारी नहीं, औद वाली नहीं, सिर्फ खंदक वाली एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। वो अली कहता है कि मैं, सकलैन में कौन आ गए? अंबिया भी आ गए, फरिश्ते भी आ गए, तमाम मखलूक आ गई, तमाम मखलूकात आ गई। और अली की वो ज़रबत पैगंबर के अलावा तमाम अंबिया की अफजल। अब वो अली कहता है कि मैं पैगंबर का अदना सा गुलाम हूँ। हम इसलिए तो कहते हैं कि हमने तो उससे नबी माना है जो आदम से पहले भी नबी था और अब भी है, था नहीं अब भी है। आदम से पहले भी नबी, अब भी नबी है। और मुझे समझ नहीं आती, बंदा ये कहता है जी अब नबी नहीं है और मस्जिद में आके 5 वक्त अजान देके कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं, कहता है अल्लाह के रसूल हैं। और गेट से बाहर जाके पूछ लो हजरत ये बताएं कि पाक पैगंबर हैं और उनसे मदद मांग सकते हैं, तो कहता है नहीं नहीं ये बिदअत है, वो तो थे, वो तो बरर बात कहाँ थी कहाँ निकल गई। वक्त बहुत कम है इसलिए जल्दी जल्दी अपने मौजू की तरफ आओ। अल्लाह कहता है इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल